جب یہ ہیئرنگ ہوئی اس دوران جو جسٹس میاں خیل صاحب نے جو اس کے اوپر ریمارکس دیے وہ بہت ہی جو ہے اہم ہے، وہ سننے کے لائق ہے. پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں ناظرین. جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب کا پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست دینے والے وکیل سے جو پہلا انہوں نے سوال کیا، الیکشن کمیشن کے پاس انٹر پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کا کہا، انہوں نے کرا دیے. جسٹس میاں خیل صاحب کا جو کے ریمارکس ہیں، آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے بانی کے پارٹی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے؟ یہ بھی آگے سوال. الیکشن شیڈیول جاری ہوا، اب تو نشان نہیں روک سکتے، نشان دینا ہوگا. جس صاحب کے ریمارکس ہیں، آئندہ الیکشن میں پھر روک سکتے ہیں؟ اس میں تو نہیں روک سکتے کیونکہ الیکٹورل پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. سیاسی جماعت نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے تو پھر سرٹیفکیٹ ہی جمع جو ہے کرانا بنتا ہے. یہ تو الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کر رہا ہے. یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں. اگر عدالت کل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الیکشن کا آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی سیاسی پارٹی ہیں؟ یہ جب سوال کیا تو وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو موجود تھے انہوں نے بتایا ناظرین 175 جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. کسی اور پارٹی کو نوٹس جاری کیا گیا؟ یہ سوال کیا گیا جسٹس صاحب کی طرف سے. 2018 میں الیکشن میں اس پارٹی نے حصہ لیا تو یہ ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے. پارٹی رجسٹرڈ ہے تو اس نے الیکشن کرائے، تو کیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرائے. جسٹس جو ہے کامران حیات صاحب کے یہ ریمارکس ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل آپ لوگ آئے ہیں، ہم نے آپ کو سنا ہے، اب تو کچھ کرنا ہوگا. اگر آپ نہ آتے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو 2 جنوری تک کو جو بھی ڈویژنل بینچ ہوتا تو اس کو بھیج دیتے. پارٹی امیدوار کو کب تک ٹکٹ جاری کرتی ہے؟ اس کی آخری تاریخ کیا ہے؟ یہ بھی سوال کیا گیا. تو اس پہ بتایا گیا کہ 13 جنوری کو انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے. اگر پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جیسے صاحب نے سوال کیا. اگر مسلم لیگ سے شیر، ناظرین یہ بہت اہم ریمارکس تھے، پیپلز پارٹی سے تیر، JUIF سے کتاب لے لی جائے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ الیکشن 8 فروری کو اور نشانات 13 جنوری کو الاٹ ہونے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم رکھا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا آرڈر معطل کیا جاتا ہے. ناظرین بہت واضح انداز کے اندر جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ابھی میں دیکھ رہا کہ کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ جی نہیں، اب یہ سینس آف دا آرڈر ہے وہ جو الیکشن کمیشن کا وہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں آنے والے دن کے اندر الیکشن کمیشن چودھری غلام حسین صاحب اس جو آرڈر کو لے کے کیا اس کے اوپر وہ بیانیہ پیش کرتے ہیں. ان کے پاس بھی بھرپور آپ کو پتا بڑی تعداد کے اندر وکلاء موجود ہیں. تو ناظرین انیشل جو ہماری اسسمنٹ تھی، حسن ایوب 50-50 پہ پھنسے ہوئے تھے. میرا یہ خیال تھا کہ الیکشن سمبل رہ جائے گا. تو یہ مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ رہ جائے گا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا بچ جائے گا. تو چودھری غلام حسین صاحب یہ میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گا یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے اندر یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. پاکستان کے اندر میرے خیال میں جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے چودھری صاحب. اور جو پاکستان کی عوام ہے یہ ان کے پاس آئین پاکستان ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو، پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ووٹ کے ذریعے اعتماد دیں. وہ ملک کے اندر جو بھی حکومت جو اچھے برے فیصلے کرنے ہیں، کل ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمودات آپ کے سامنے رکھے تھے اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا تھا. اوور ٹو یو چودھری صاحب، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہے اس فیصلے کے بعد؟ جی یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کے فیصلے کا انتظار کریں اور پک اینڈ چوز نہ کریں اور کسی کو دشمن اور کسی کو دوست ڈکلیئر نہ کریں. جو کوئی پاکستانی ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے، اور جو فوج اور پاکستان کے عوام کا یونائٹڈ فرنٹ جس پر میں ڈیلی بیسس پر زور دے رہا ہوں، اس میں جو رکھنے ڈال رہے ہیں، جو ان کو لڑانا چاہتے ہیں، وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. اور آپ کے ساتھ خاور گورنمنٹ اور آپ کے ساتھی تجزیہ کاروں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے. آپ نے کل کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کر دیا یہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس شک کے تحت، اس شک کے تحت. وہ یار وہ ہائی کورٹ کا جج کیا ہے؟ وہ آپ کی انٹرپریٹیشن کو مانتا ہی نہیں ہے. ذرا وہاں کوئی بندے بھیجے آپ.
ایک تو ہم اپنے رپورٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چوہدری صاحب یہ جڑی ہے نا وہ آخا تین تو سناوا نون ٹھیک ہے نا، تو میں اس کے اوپر حسن کے کامنٹس لوں گا. آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے اس مطلب ٹھیک ہے؟ میں تو ہیئرنگ سن رہا تھا، میں نے ہیئرنگ کی دیکھی، اس میں کچھ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے الیکٹورل؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک لیگل بیٹل ہے نا، ایک قانونی جنگ ہے. قانونی جنگ کے اندر آپ نے جو آج، کیونکہ ایک نوٹس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، الیکشن کمیشن کا تو موقف آیا ہی نہیں، ایک تو بھی ون سائیڈڈ موقف کے اوپر انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور نوٹس کر دیا. نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نوٹس کر رہے ہیں، سن لیتے ہیں اگلوں کو. ابھی ایک سسپینشن ایڈیشنل اٹارنی جنرل واز ناٹ ریپرزینٹنگ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کو آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر سجیل سواتی صاحب نے ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، اٹارنی جنرل ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. الیکشن کمیشن کی ہمیشہ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے، ایون کہ سینیٹ انتخابات کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں بھی. لیکن میں بات اپنی کر لوں، نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں رپورٹر کو لے لیں ساتھ میں تاکہ پتہ چلا جا سکے کہ کیا الیکشن کمیشن ریپرزینٹیٹیو تھا. جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج فرمایا کہ جن لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کیے ہیں وہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے. اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ ان کی ممبرشپ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا عدالت نے، اور سپیریئر کورٹ نے، ہائی کورٹ سے سینئر کورٹ نے کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ان کے پاس جو ہے نا ممبرشپ نہیں ہے. دوسری جو نورین فاروق خان ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کی لیبر ونگ کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہہ دینا جو کہ 1999 میں وہ شامل ہوئی. بیرسٹر گور صاحب تو 2020 میں آئے ہیں نا، وہ 1999 میں بنی، 2003 میں کراچی کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی، 2005 میں سندھ چیپٹر کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں. نعیم الحق صاحب کی ایگزیکٹو جو ہے اسسٹنٹ رہ چکی ہیں، ایون کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور نعیم الحق کے درمیان جو کوارڈینیشن تھی وہ کوارڈینیٹر تھی. تو اس کو علی ظفر صاحب نے آج عدالت میں فرمایا کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے. کوشچن یہ اتنی بڑی عدالت کو گمراہ کرنا اتنا اوپنلی، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے علی ظفر صاحب کے اوپر. اس کے اوپر اپنے فیکٹس کو کم از کم اسٹیٹ کر لیتے جب انہوں نے بتایا. تو اور دوسرا 199 کی ریٹ ہے، 199 کی ریٹ ہے. کوشچن بتا رہے نا جو سب نے بات کی تھی، تو میں اس طرح کا موڈ میرا نہیں تھا، میں بڑا اچھا والا موڈ تھا. تو جو انہوں نے کہا آپ کے ساتھی تجزیہ کار، تو وہ میں ہی بیٹھا ہوں نا، نام نہیں میرا لینا پسند کرتے تو ان کی مرضی ہے. 199 کی ایک جو جورسڈکشن ہے نا وہ اسٹریچ کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا یہاں پر اس کو تالا لگا ہوا ہے؟ وہ انہوں نے کہا جی عدم اعتماد ہے نا، سلیکٹو انصاف چاہیے نا وہاں پہ کیا. اس کا مطلب کیا سارے سلیکٹو انصاف چاہیے؟ پروسیس ہم نے، کیونکہ پشاور کے اندر یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو وہ اس وجہ سے ہم وہاں پہ چلے گئے. پاکستان کے تمام جو ہائی کورٹس ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا چلے عثمان ہمارے ساتھ، ہمارے رپورٹر موجود ہیں، پہلے ان کے ساتھ باتیں. ایک جو اہم سوال وہاں پہ اٹھایا گیا کہ کیا یہ جو انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا حق ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر بتائیے گا عثمان. ایک جو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ نہیں کیا گیا، یا جو شکایت کنندہ تھے جو وہاں پہ اکبر ایس بابر یا دوسرے لوگ، ان کی بھی کوئی نمائندگی نہیں تھی. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آن گراؤنڈ دوسری طرف سے کوئی وہاں پہ کیس لڑنے کے لیے موجود تھا؟ جی بالکل. آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سارے وکلاء جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے. ان میں بیرسٹر ظفر اور بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ بھی تھے، قاضی محمد انور بھی تھے، اور دیگر جو وکلاء تھے وہ سارے موجود تھے. اور شروع سے ہی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ بھی عدالت میں تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو اے جی آفس کے دیگر تھے، ایڈوکیٹ جنرل آفس کے جو نمائندے تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے. لیکن الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ اس کو ہم نے عدالت میں نہیں دیکھا آج. لیکن کچھ دیگر جو وکلاء تھے وہ بھی بیٹھے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس درخواست میں جو فریقین بنائے گئے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے پھر عدالت میں دلائل دیں گے، جس پر جسٹس کامران حیات میاخین نے جو ہے پھر اس وقت یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ صرف انٹرم ریلیف کی حد تک جو ہے وہ آج ہم اس پر سماعت کر سکتے ہیں، کیونکہ سنگل بینچ ہے اور یہ جو کیس ہے تو یہ 2 رکنی بینچ کا کیس ہے، ڈویژن بینچ کا کیس ہے. تو ہم صرف انٹرم ریلیف کی حد تک جو ہے اس کو سنیں گے آج. لیکن پھر بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے جب اپنے دلائل دیے تو اس کے بعد جو ہے پھر جو فریقین تھے اس درخواست میں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں، تو وہ فریقین جو ہے وہ بھی پھر عدالت میں ان کے وکیل تھے نوید اختر صاحب، وہ بھی پھر عدالت میں جو ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کیس میں دلائل دوں گا. جب الیکشن کمیشن پر جو ہے سوالات اٹھا رہے تھے جج، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا
کا جواب دوں گا. تو پھر جب سماعت ہوئی اور بیرسٹر علی ظفر کے دلائل کے بعد جو ہے پھر عدالت نے ان کو بھی سننے کا موقع دیا. پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا اور اس وقفے کے بعد جو ہے پھر جو فریقین کے وکلاء تھے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کو پھر عدالت نے سنا. تو وہ بھی اس پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے, وہ یہ بات کر رہے تھے. تو جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا وہ عدالت میں نہیں تھا, جس پر پھر عدالت نے جب آرڈر کو سنانا شروع کر دیا اس وقت جب دلائل مکمل ہوئے تو پھر عدالت نے پہلے جو ہے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی نوٹس جاری کرتے ہیں اور جو دیگر فریقین ہیں اس درخواست میں پاکستان تحریک انصاف نے جن کو فریقین بنایا تھا ان میں 14 لوگ بھی تھے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض کیا تھا, تو ان کو بھی انہوں نے اس درخواست میں جو ہے وہ فریق بنایا ہے. تو عدالت نے پھر ان کو نوٹس جاری کیا اور یہ کہا کہ جو اگلا جب بھی پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ہوگا, ڈویژن بینچ ہوگا, کیونکہ اس وقت سردیوں کی جو چھٹیاں ہے وہ چل رہی ہے تو اس بھی ہوتا ہے سارے بینچز